Welcome to Connect with Quran and Sunnah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دلچسپ اور حکمت سے بھرپور کہانی۔ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے اس سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایک تاجر کا سارا سامان سمندر میں ڈال دیا جائے۔ جس تاجر کا سامان سمندر میں ڈالا جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ آخر کیوں اسی کا سامان سمندر میں ڈالا جائے، اور اس نے تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان سب میں تقسیم ہو، صرف اسی کا نقصان نہ ہو۔ باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، اور چونکہ وہ نیا اور کمزور تاجر تھا، لہٰذا انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اس کو بھی سمندر میں ڈال دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کی موجوں نے اسے نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ تاجر بہت مشکل سے اٹھا اور گھٹنوں کے بل گر گیا اور اللہ سے مدد مانگی کہ وہ اسے اس تکلیف سے بچا لے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر درختوں کے پھل کھا کے گزارا کرتا رہا۔ سردی سے بچنے کے لیے درخت کی لکڑی سے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی۔ ایک دن اس نے ایک شکار کیا اور کھانا پکانے لگا۔ تیز آندھی چل رہی تھی۔ اچانک ایک جلتی ہوئی لکڑی اڑتی ہے اور اس کی لاپرواہی سے جھوپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس نے اس آگ کو بجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور اس آگ نے پوری جھوپڑی کو بھسم کر ڈالا۔ تاجر چیخنے لگا، کیوں میرے رب، پہلے مجھے ناحق سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سارا سامان ضائع ہو گیا، اور اب یہ جھوپڑی بھی جل گئی۔ میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ میں اس جگہ اکیلا ہوں۔ یہ ساری آفتیں مجھے پر کیوں آتی ہیں؟ غم میں تاجر بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب ایک جہاز ملا، تاجر جہاز پہ سوار ہوا۔ وہ خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس تاجر نے اپنی پوری کہانی ان کو سنائی۔ جہاز والوں نے بتایا کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا۔ ڈاکوؤں نے وہ جہاز لوٹ لیا اور سب کو مار ڈالا۔ تاجر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، تیرے سب کام بہترین ہیں، اور تو پاک ہے جس نے مجھے قتل ہونے سے بچایا اور میرے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کے بھی حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوفزدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے اور ایک بہترین کل آپ کا منتظر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔